بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب ما یقول عند النوم، یعنی سوتے وقت پڑھنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، بلا شبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور یک کے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں دلائل ہیں اہل عقل کے لیے، جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں۔ تو اس میں آیت میں بتایا کہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حکمت سے بنایا، اور اسی طرح دنوں اور رات میں اختلاف ہے، کبھی دن کبھی رات پھر کبھی دن، اور کبھی سردی کبھی گرمی۔ تو اس تغیر سے یہ بتا دیا کہ دنیا کو کسی حال میں بھی بقا اور دوام نہیں ہے، چہ جائے کہ انسان کو۔ فرمایا لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، نہ کہ احمقوں کے لیے اور نہ جہلاء کے لیے۔ وعن حذیفہ و ابی ذر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اوى الى فراشی قال بسمک اللہم احیا و اموت، رواہ البخاری۔ حضرت حذیفہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر کی طرف ٹھکانہ پکڑتے تو فرماتے، اے اللہ، میں آپ کا نام لے کر زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں۔ سوتے وقت شریعت کی منشا یہ ہے کہ کچھ عبادت کر کے سوئے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے ادا فرماتے تھے تاکہ اس کے بعد لوگ کوئی دنیاوی کام نہ کریں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے زمانے میں رات کو قصہ گوئی وغیرہ یعنی دنیاوی باتوں میں مشغول اگر کسی کو دیکھتے تو اس کو کوڑے سے مارتے۔ تو اس لیے رات کو عبادت کرنی چاہیے، یعنی عبادت کر کے ہی سونا چاہیے، آخری کام جو ہو وہ ہمارا عبادت ہو۔ تو ذکر اور اذکار بھی کرنے چاہیے، کم سے کم اس دعا کو تو پڑھ لینا چاہیے، اور پھر باوضو ہو کر سو جائیں۔ تو اس دعا کا اگر اہتمام ہوگا، وضو ہوگا، تو ساتھ کچھ ذکر بھی ہوگا، تو وہ سونے والے کو سوتے سوتے بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له ولفاطمہ رضی اللہ عنہا اذا اویتما الى فراشکما او اذا اخذتما مضاجعکما فکبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 وفی روایہ التسبیح 34 وفی روایت التکبیر 34۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب تم اپنے بستروں پر قرار پکڑو تو 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو۔ ایک روایت میں سبحان اللہ 34 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے، اور ایک دوسری روایت میں اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خود اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی جس سے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے، اور گھر کے دوسرے کاموں کو اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں،
تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خادم مانگ لاؤ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئیں تو اس پر آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ تو فوراً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا رضیت عن اللہ وعن رسول اللہ، یعنی میں اللہ سے راضی اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ یہ تسبیح جو ہے اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ اس تسبیح سے تھکن دور ہو جاتی ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ اس سے بالکل ہی تھکاوٹ نہیں ہوتی، یعنی اگر رات کو پڑھ لی جائے تو تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس تسبیح سے کو پڑھنے والا شخص بہت سارے کام کر لیتا ہے اور پھر اس کا وہ حال نہیں ہوتا جو اس تسبیح نہ پڑھنے والے کا ہوتا ہے، یعنی اس تسبیح کے پڑھنے سے تھکاوٹ میں فرق آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو طاقت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ساری زندگی اس تسبیح کو نہیں چھوڑا، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں ما ترکتہ منذ سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب سے میں نے آپ سے یہ وظیفہ سنا ہے اس کو ترک نہیں کیا۔ تو پوچھا گیا کہ جنگ صفین کی اس خاص رات کو بھی ترک نہیں کیا؟ تو فرمایا ہاں اس رات بھی ترک نہیں ہوا۔ تو انہوں نے اس پر دوام اختیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اگرچہ یہ نسخہ بتایا گیا لیکن یہ تمام ہی امت کے لیے ہے۔ جو بھی اپنے تھکاوٹ کو دور کرنا چاہے تو وہ اس ذکر کو ضرور کرے۔ اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں، اور اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کی جسم کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوى احدكم الى فراشی فلینقص فراشہ بداخلۃ ازاری فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول بسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بستر پر جائے تو بچھونے کو اپنی چادر کے کنارے سے جھاڑ لینا چاہیے، اس لیے کہ اسے کیا معلوم ہے کہ اس کے بعد اس بستر پر کون آیا۔ پھر یہ دعا پڑھے بسمک ربی وضعت جنبی، یعنی تیرے نام کے ساتھ اے رب میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا، تیرے نام کی برکت سے ہی اٹھاؤں گا اگر تو نے میری روح قبض کرنی ہے۔ فرحمها وَإِنْ أَرْسَلَتْهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ۔ تو اس پر رحم فرما، اور اگر تو نے روح قبض نہیں کرنی تو اس کی اس طرح حفاظت فرما جیسے کہ تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں سونے کی ایک سنت بتائی گئی کہ رات کو جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو اس سے پہلے جھاڑ لیا جائے۔ پھر فرمایا کہ جھاڑنے کے لیے اگر کوئی کپڑا نہیں ہے تو اپنے اندرونی کپڑے یعنی کوئی ازار وغیرہ سے جھاڑ لیا جائے۔ تو اس میں فرمایا فَلْيَنْقُصْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِ، یعنی بستر کو جھاڑے لنگی کے کونے سے۔ تو اس سے مراد کپڑے کا وہ حصہ جو اندرونی طرف بدن سے لگا ہوا ہوتا ہے، خواہ وہ لنگی ہو یا کوئی اور کپڑا۔ تو اندرونی حصہ فرمایا کہ اگر اوپر کے حصے سے جھاڑے تو ہو سکتا ہے میلا ہو جائے، پھر بدنما معلوم ہو، تو اس میں بہرحال جھاڑنے کا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جب اللہ پاک کیونکہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح عارضی طور پر قبض کر لی جاتی ہے، اور پھر اگر اس نے زندگی پانی ہے تو وہ روح لوٹا دی جاتی ہے، وگرنہ وہ اگر اس کی زندگی نہیں ہے تو پھر وہ روح اللہ ہی کے پاس رہتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اگر تو نے اس سونے کی حالت میں میری روح کو مستقل طور پر قبض کرنا ہے تو اس صورت میں مجھے بخش دیجئے، اور اگر تو نے اس سونے کی حالت میں میری روح کو واپس بھیجنا ہے تو پھر میری نگہبانی فرما اور مجھے نیکی اور بھلائی کے کاموں کی توفیق عطا فرما، جیسے کہ تو اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، یعنی نیک کام کرنے میں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اخذ مضجعہ نفث فی یدیہ وقرأ بالمعوذات ومسح بہما جسدہ، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر ٹھکانہ پکڑتے تو سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھتے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور دونوں ہاتھ اپنے بدن مبارک پر پھیر لیتے تھے۔ معوذات سے مراد یہ تینوں صورتیں ہیں جو آپ کو بتائیں۔ وفی روایت لہما، اور ان کی ایک روایت میں ہے یعنی بخاری اور مسلم کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اوى الى فراشہ کل لیلۃ جمع کفیہ ثم نفث فیہما فقرأ فیہما قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم مسح بہما ما استطاع من جسدہ یبدأ بہما علی رأسہ ووجہہ وما اقبل من جسدہ یفعل ذلك 3 مرات، متفق علیہ۔ قال اہل اللغت النفس نفخ لطیف بلا ریق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ الناس پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور جسم کے جس حصے تک ہاتھ پہنچتا وہاں ہاتھ پھیر لیتے۔ ابتدا سر اور چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے کرتے تھے، ایسا 3 مرتبہ کرتے۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ نفس اس طرح پھونکے کہ تھوک نہ نکلے، تو رات کو سوتے رہنے اور غفلت خواب کی وجہ سے دل پر ایک خاص قسم کا زنگ لگ جاتا ہے۔ اس زنگ اور کدورت سے حفظ ما تقدم اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان سونے سے پہلے ذکر الہی کر لیا کرے، خواہ وہ معوذتین کی تلاوت ہو یا تسبیح فاطمہ ہو یا کوئی اور مسنون دعائیں ہو تو ان کو پڑھ لیا جائے۔ تو اس کے پڑھنے سے انسان کے دل کی یہ کدورت بھی ختم ہوتی ہے اور سونے کی وجہ سے خواب غفلت کی جو وہ طاری ہوتی ہے اس سے بھی تدارک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب انسان سونے کے قریب ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اسی طرح سو جاتا ہے تو پھر یہی جو ذکر ہوتا ہے یہ دن بھر اس کے رات بھر اس کے قلب اور اس کے دماغ میں مستحضر رہتا ہے۔ اور شریعت کا مقصود بھی یہی ہے کہ دن اور رات میں ہر وقت انسان اللہ کی یاد میں رہے۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیت مضجعک فتوضا وضوءک للصلاۃ ثم اضطجع على شقك الایمن وقل اللهم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت فإن مت مت علی الفطرہ واجعلہن آخر ما تقول۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جب بستر پر لیٹنا چاہو تو ایسا وضو کرو جیسا کہ نماز کے لیے کرتے ہو، پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھو، اللہم اسلمت نفسی الیک، یعنی اے اللہ میں نے اپنی ذات تیری طرف جھکا دی اور اپنا رخ تیری طرف سیدھا کیا، اپنا معاملہ تیرے سپرد کیا اور میں نے اپنی ٹیک تیری طرف لگا لی اور تیری رحمت کی امید رکھتے ہوئے، تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے، تیرے سوا کوئی ٹھکانہ اور جائے پناہ نہیں۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری اور تیرے اس نبی پر ایمان لایا جو تو نے رسول بنا کر بھیجا۔ پس اگر یہ تجھ پر موت آئی تو فطرت اسلام پر موت آئے گی، اور تو ان کلمات کو سونے سے پہلے آخر میں پڑھا کرو۔ تو اس میں بھی سونے سے پہلے کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، اور اس میں یہ بھی بتایا کہ سونے سے پہلے وضو کر لیا جائے۔ تو یہ وضو کرنا مستحب ہوگا
پھر فرمایا وضوء کا للصلاۃ، یعنی نماز کی طرح کا وضو کیا جائے۔ اس سے مراد نماز والا وضو ہے، وضو لغوی نہیں، یعنی ہاتھ دھو لیں اور کلی وغیرہ کر لیں، تو بلکہ اس میں یہ فرمایا کہ نماز کی طرح مکمل وضو کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ دائیں کروٹ پر لیٹے۔ تو قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دائیں کروٹ پر لیٹنے میں فائدہ یہ ہے کہ آدمی کا دل بائیں جانب ہوتا ہے، تو اب یہ دائیں کروٹ لیٹے گا تو وہ نیند میں بالکل مستغرق نہ ہوگا، تو اس صورت میں اس کو زیادہ راحت اور سکون بھی نہیں ملے گا اور تہجد وغیرہ میں جاگنا آسان ہو جائے گا۔ یعنی بائیں طرف لیٹنا جو ہے اس سے غفلت کی نیند آئے گی، اور دائیں طرف لیٹنے کا فرمایا، اور اس کے علاوہ اس میں بہت سے فوائد ہوں گے جو ہمیں معلوم نہیں، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی رات کو سونے کی کوشش کرنی ہے، وضو کر کے، ذکر اذکار کر کے اور دائیں کروٹ۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اوى الى فراشی قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وعافانا فكم ممن لا کافی له ولا مؤوی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو کھلایا پلایا اور ہماری کفایت فرمائی اور ٹھکانہ عطا فرمایا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کا کوئی کفایت کرنے والا اور ٹھکانہ دینے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی ایک اور دعا سکھائی، اس میں فرمایا وآوانا، یعنی ہمیں ٹھکانہ دیا، یعنی ہمارے رہنے کے لیے مکان وغیرہ دیا، اور اس سے پہلے جو لفظ تھا کفانا، تو اس کا مطلب کہ ہمارے لیے کفایت کی، یعنی ایذا دینے والی اور ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچایا اور ہماری ضروریات کو پورا فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَكَمْ مِمَّن لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی کفایت کرنے والا، ٹھکانہ دینے والا کوئی نہیں، یعنی بہت سے لوگ دشمنوں کے نرغے میں ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، تو اللہ نے ہمیں ایسا نہیں بنایا، یا یہ کہ بہت سے لوگ کافر ہیں تو ان کا کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یا اس کا یہ بھی مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو کھانے کی چیزوں کو کھا نہیں سکتے، پینے کی چیزوں کو پی نہیں سکتے، اور ان کو تکالیف سے بچانے والا کوئی نہیں، کیونکہ ان کے لیے ہلاکت مقدر ہو چکی ہے۔ تو اللہ نے ہم پر فضل فرمایا کہ ہمیں ہلاک ہونے والوں میں سے نہیں بنایا، اور ہمیں اپنے فضل سے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اراد ان يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن، ورواہ ابو داود من روایت حفصہ رضی اللہ عنہ وفیہ انہ کان یقولہ 3 مرات۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا داہنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے، پھر یہ کلمات پڑھتے اللہم قنی عذابک، یعنی اے اللہ ہمیں اس روز اپنے عذاب سے بچانا جس روز تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ ابو داود کی روایت میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات 3 بار پڑھتے تھے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ رخسار کے نیچے ہوتا تھا، جیسا کہ اس حدیث میں بھی فرمایا، مگر دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ کو اپنے سر کے نیچے رکھتے تھے۔ اس میں علماء نے یہ تطبیق دی کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک رخسار کے نیچے اور کبھی سر کے نیچے ہوتا تھا،
جس صحابی نے جو دیکھا اس کو نقل فرما دیا۔ اور بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ رخسار اور سر قریب قریب ہیں، اس لیے کبھی روایت میں رخسار کا ذکر کر دیا اور کبھی سر کا۔ تو آپ فرماتے تھے قنی عذابک، یعنی عذاب سے بچا لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، پھر آپ یہ دعا کیوں پڑھتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آپ امت کی تعلیم کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے، اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں تبعث عبادک یا تجمع عبادک بھی آتا ہے، تو دونوں کے مفہوم ایک ہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا رات کو کیوں پڑھتے تھے؟ حالانکہ یہ دعا تو ایسی ہے کہ اس کو تو دن میں بھی مانگنا چاہیے، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دن میں بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں، مگر رات کو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ نیند موت کی بہن ہے، کہ ممکن ہے کہ رات کو مر جاؤں تو اس سے پہلے اللہ سے توبہ اور معذرت کر لوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھتے تھے، یعنی اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان مسنون دعاؤں کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔